اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اس منصب پر بیٹھتے ہوئے حاکم وقت ہونے کے باوجود حضرت عمر نے کیسے فیصلے کیے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرنے بازار کے اندر، آپ نے دیکھا ایک بہت ہی فربا اونٹ، موٹا اونٹ آپ کو دکھائی دیا۔ آپ نے پوچھا کہ جناب یہ اونٹ کس کا ہے؟ کسی نے بتلایا اے عمر یہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا اونٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور کہا کہ آپ کے اونٹ، میرے علم میں تو نہیں تھا کہ آپ نے اس طرح کی اونٹ خرید رکھے ہیں، ذرا یہ بتاؤ عبداللہ ابن عمر یہ آپ کے اونٹ کہاں چلتے ہیں، ان کی چراگاہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے امیر المؤمنین، اے میرے ابا جان، جو سرکاری چراگاہ آپ نے بنائی ہوئی ہے نا، میں نے اس سرکاری چراگاہ کے اندر میں نے اپنے اونٹوں کو چھوڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہوئے اور کہا کہ اچھا آپ نے اس سرکاری چراگاہ کے اندر اپنے اونٹوں کو چھوڑا ہوا تھا؟ یہ بات تو پکی ہے کہ جو بھی خادم اس سرکاری چراگاہ کے اندر بیت المال کے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کے لیے جاتا ہوگا وہ ضرور یہ سوچتا ہوگا کہ امیر المؤمنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، لہذا اسے چارہ زیادہ دے دیا جائے، لہذا عبداللہ میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے جیسے اونٹ خریدے تھے لہذا انہی ہاتھوں آپ اونٹ بیچ ڈالے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ سارے کے سارے اونٹ بیچ ڈالے۔ حضرت عمر نے دوبارہ بلوایا عبداللہ تم نے کتنے دراہم کی اونٹ خریدے؟ بتایا ہے میرے ابا جان میں نے اتنے دراہم کی اونٹ خریدے تھے اور کتنے میں فروخت کیے، کتنے میں بیچ ڈالے؟ بتایا ابا جان میں نے اتنے درہموں میں بیچ ڈالے۔ کہا کہ جو آپ کی اپنی اصل قیمت ہے وہ تو تم اپنے پاس رکھو، جو اوپر کی نفع کی قیمت ہے لہذا تم پر یہ میرا حکم ہے کہ تم اس اوپر والی قیمت کو بیت المال میں جمع کرو، اس لیے کہ تم نے مسلمانوں کی سرکاری اور مسلمانوں کی چراگاہ کے اندر اپنے اونٹ چرائے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ ہر آنے والے خادم نے تمہارے اونٹوں کو چارہ اس بات پر زیادہ ڈالا ہو کہ یہ امیر المؤمنین عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کے اونٹ ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے متعلق ہے کہ کہیں سرکار میں سے بیت المال میں سے کوئی اضافی چیز ہمارے گھرانے کا لوگ استعمال نہ کر لے۔ آپ خود اندازہ لگائیں اپنے موجودہ حکمرانوں کو اور اپنے موجودہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والوں کا آپ ذرا موازنہ کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی ترتیبات سے کہ کیا یہ سرکاری وسائل سے خود بھی مزے لوٹتے ہیں اور اپنے خاندانوں پر بھی سرکاری وسائل پر مزے لٹواتے ہیں۔ یہ بات چھپی اور ڈھکی چھپی نہیں ہے، ایسا ہو رہا ہے اور ایسا کرنے میں ہر ایک اپنے آپ